نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے بھائیو دوستو، سٹیج میں موجود علماء کرام اور ایک دل سے آنے والے میرے غیور سنیوں مسلمانوں بھائیو دوستو، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے میرے بعد بھی عظمت قرآن بیان ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن میں آج آپ کے سامنے صحب قرآن کی بات کرنے چلا ہوں۔ سامعین محترم، صحب قرآن کا کیا مرتبہ ہے؟ سامعین محترم، صحب مقام صحب قرآن کا کیا شان، عظمت، کیا مرتبہ، کیا اونچا مقام ہے؟ کیسے بیان کروں کہ سب دریاؤں کو ملا دو، سب دریاؤں ندیوں کو ملا دو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا شروع کر دو، دریا سوکھ جائیں گے، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج سر پر رکھا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہان کا سردار بنا کر بھیجا۔ سامعین محترم، آج میں کس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بیان کروں، صحابہ قرآن کی عظمت کس طرح بیان کروں؟ سامعین محترم، جب میرے اللہ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ کرنے کے لیے قرآن کو کھولا تو میرے اللہ نے فرمایا کہ زمین آسمان سب ختم ہو سکتا ہے لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ میری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہچانی ہو وہ قرآن سے پہچانو۔ قرآن کبھی کہے گا والشمس والضحاہا، کبھی قرآن کہے گا یاسین، کبھی قرآن کہے گا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ کبھی قرآن کس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرے گا، کبھی کس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرے گا۔ سامعین محترم، آج میں کس سے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاؤں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو کہا تھا میں جو آپ کو نبوت، جو شریعت، جو کتاب دے رہا ہوں، یہ کتاب، یہ شریعت اس زمانے تک رہ سکتی ہے جب تک میرا آخری پیغمبر نہیں آتا۔ جب میرے آخری پیغمبر آ جائے اپنی کتابوں کو چھوڑ کر، اپنی نبوت کو چھوڑ کر، اپنی شریعت کو چھوڑ کر اس نبی کی پیروی کرنے لگ جانا۔ سامعین محترم، جب میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا کی تھی، اے مولا میں تجھ سے وہ نبی مانگنے لگا ہوں جتنا عظیم ہو، آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے تو دو قبلے تبدیل کر کے رکھ دے۔ اے مولا میں تجھ سے وہ نبی مانگنے لگا ہوں جتنا عظیم ہو، جس کی زلفیں، جس کا چہرہ، جس کا دل، جس کا سینہ اپنی جگہ پر رہ گیا، اس کے پاؤں کے تلوے زمین پر رہ گئے، تو زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جائے۔ اے مولا میں تجھ سے وہ نبی مانگنے لگا ہوں جو اتنا عظیم ہو کہ آسمان جو چہرہ اٹھائے تو آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے تو قبلہ تبدیل کر کے رکھ دے۔ اے مولا میں تجھ سے وہ نبی مانگنے لگا ہوں جو اتنا عظیم ہو کہ سب آخر میں آئے، سب کا امام بن جائے۔ اے مولا میں تجھ سے وہ نبی مانگنے لگا ہوں جب صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ایسے مصروف جو جیسے آج ستاروں میں 14ویں کا چاند چمک گیا ہے، اس لیے وقت بہت قلیل ہے۔ میں آگے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحب قرآن کی عظمت بیان کرتا، لیکن حضرات اب کا بیان شروع ہونے والے رہا ہے، اس لیے میں اختتام کرتا ہوں وما علینا الا البلاغ۔